بعض افراد دنیا میں اتنی اچھی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں کو انجام نہیں دیتے، خدا کے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو خدا ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور بعض افراد اپنے آپ کو اس مقام اور منزلت تک لے کے جاتے ہیں کہ موت بھی ان کے اس مقام کو کم نہیں کر سکتی۔ مرنے کے بعد بھی جب ان کی روحیں خدا سے کوئی التجا کرتی ہے، کوئی درخواست کرتی ہے، تو خدا اس وقت بھی ان کی درخواست کو پوری کر دیتا ہے۔ انہی افراد میں سے ایک مصر کی مشہور نفیسہ خاتون ہے۔ مصری جب بھی کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس خاتون سے متوسل ہوتے ہیں تاکہ ان کی سفارش کو خدا سے کر دیں۔ انسان کی زندگی کے تمام مراحل میں سب سے اہم اس کا انسان ہونا ہے، اس کا اخلاق کا بہترین ہونا ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ بہت سارے مرد اور خواتین تاریخ میں ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی سوچ کو الہی کر دیا اور بہترین اخلاق کو اپنایا۔ وہ انسان کہ جس کا تعلق نہ صرف خود کے اثر اور زمانے سے تھا بلکہ ان کی شخصیت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ عمل بن گئی، ان کا وجود جاوداں ہو گیا۔ اہل بیت علیہم السلام حقیقت میں خدائی اخلاق کی تجلی ہیں۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں تاریخ میں ستارے کی طرح درخشاں ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک اولاد ہے کہ جسے بانو نفیسہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایسی خاتون جو تمام زمانے کی خواتین کے لیے ایک مکمل نمونہ تھیں۔ حضرت نفیسہ خاتون سلام اللہ علیہا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور حضرت عبدالعظیم حسنی کی پھوپھی ہیں۔ ان کی ولادت مکے میں ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے کہ جس سے خدا انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کرتا ہے۔ سید نفیسہ کا شمار تاریخ کی ایسی خواتین میں ہوتا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کو ختم کرنے میں مشہور ہیں۔ وہ حدیث اور تفسیر میں بھی نیز بہت زیادہ مہارت رکھتی تھیں۔ اپنی زندگی میں 30 بار خدا کے گھر کی زیارت سے مشرف ہوئی ہیں۔ ان کی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے خوف سے بہت زیادہ روتی تھیں، دن میں روزہ رکھتی تھیں اور رات کو نماز تہجد میں گزار دیتی تھیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود کی قبر کو بنایا ہوا تھا اور وہ روزانہ اس قبر کے اندر جاتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں، قرآن پڑھتی تھیں۔ اسی قبر کے اندر انہوں نے کئی قرآن ختم کیے۔ پہلے ان کی اقامت مدینہ میں تھی لیکن عباسیوں کی حکومت میں مدینے پر ظلم کے بادل چھائے ہوئے تھے اور انہوں نے علویوں کے حقوق کو بیت المال سے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تمام سادات اور شیعوں کو گرفتار کیا گیا، ان کی بازجوئی کی گئی اور انہیں مسلسل حکومتی عمارتوں میں بلایا جاتا تھا اور ان کی توہین کی جاتی تھی، اور اگر کوئی نہیں آتا تھا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ مدینے میں ظلم و ستم روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ امام کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر کے بغداد لایا گیا اور انہیں شہید کیا گیا۔ حسنی سادات کو بھی بہت زیادہ شکنجہ دیا گیا۔
ان تمام حالات کے پیش نظر بانو نفیسہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ مدینے کو چھوڑ دیں اور وہ ہجرت کر کے مصر کی سرزمین پر آ جاتی ہیں۔ نفیسہ خاتون سال 193 ہجری قمری میں مصر جاتی ہیں۔ جب مصر کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک علوی خاتون مصر آ رہی ہیں تو انہوں نے ان کا بہت شاندار استقبال کیا۔ وہ ایک عرصے تک مختلف لوگوں کے گھروں میں رہتی رہیں۔ لوگوں کا ان کے پاس آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی وجہ سے ان لوگوں کو کہ جن کے گھر میں وہ رہ رہی تھیں مشکل پیش آ رہی ہیں تو وہ ارادہ کرتی ہیں کہ وہ مصر سے چلے جائیں۔ جب مصر کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے مصر کے حاکم سے درخواست کی کہ وہ انہیں گھر دیں تاکہ وہ سکون سے اپنے گھر میں رہ سکیں۔ حاکم مصر کی جانب سے انہیں ایک گھر دیا جاتا ہے اور اس طرح نفیسہ خاتون ہمیشہ کے لیے مصر میں ساکن ہو جاتی ہیں۔ ان کا گھر مصر والوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا تھا۔ شیخ محمد زبان مصر کے دانشور کہتے ہیں کہ نفیسہ خاتون مصر میں بہت زیادہ رفاہی امکانات کو استعمال کر سکتی تھی، بہت زیادہ مقامات پر پیسے کو یوز کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایک سادہ زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ وہ زاہدانہ انداز میں زندگی گزار رہی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان اور زیادہ ان کی جانب بڑھ گیا۔ لوگوں کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے تھے تو وہ ان سے رجوع کرتے تھے۔ ان کی سیرت بیان کرنے والوں میں سے اکثر نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ پورے قرآن کی حافظ تھیں، اور ابن خلکان کے بقول سیدہ نفیسہ روایات کو نقل کرنے میں خاص مہارت رکھتی تھیں۔ مصر کے بہت زیادہ اہل علم افراد اور وہ افراد جو حکومتی اداروں میں خاص منصب پر تھے وہ ان کے پاس آتے جاتے تھے تاکہ ان سے حدیث سنیں، یا اگر کسی کو کوئی روایت معلوم تھی تو وہ ان کے سامنے پڑھتا تھا اور وہ ان کی اصلاح کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ دانشور، قاضی، حکیم، یہ تمام افراد دینی اور شریعتی مسائل میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ وہ افراد کہ جو ان کے گھر پر علم حاصل کرنے آتے تھے اور ان کی شاگردی میں تھے، بعد میں وہ اپنے زمانے کے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے، جیسے محمد بن ادریس شافعی کہ جو اہل سنت کے فقہ کے تیسرے فقیہ بزرگ ہیں۔ وہ جب بھی بیمار ہوتے تھے تو کسی کو بانو نفیسہ کے پاس بھیجتے تھے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ ابھی وہ شخص واپس نہیں پلٹتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے کسی کو بھیجا تاکہ ان سے کہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے جو جواب دیا جس سے شافعی کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا انہوں نے وصیت کی کہ ان کی نماز نفیسہ خاتون پڑھائیں۔ شافعی کے جنازے کو نفیسہ خاتون کے گھر میں لایا گیا اور انہوں نے اس پر نماز پڑھائی۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مصر میں ان کا کیا مقام تھا، وہ کس قدر مسلمانوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھیں۔ ذو النون مصری کے عرفان اسلامی میں ان کا چہرہ عظیم ہے، وہ بھی انہی کے شاگرد تھے۔ بشر بن حارث بشر حافی کہ جو دوسرے اور تیسرے قرن کے عارفوں، محدثوں اور فقیہ میں شمار ہوتا تھا، وہ مسلسل ان سیدہ نفیسہ خاتون کے گھر جاتا تھا اور ان کے فیض سے مستفیض ہوتا تھا۔ احمد بن محمد بن حنبل
کہ جو اہل سنت کے بزرگ ترین علماء میں سے تھے اور حنبلی فرقے کے بڑے تھے، وہ بھی نفیسہ خاتون کی قرآن اور حدیث کے جلسوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ نفیسہ خاتون عبادت میں بالا مقام رکھتی تھیں، بہت شجاع تھی اور کسی سے نہیں ڈرتی تھیں۔ مصر کا حاکم مصر کے لوگوں پر بہت زیادہ سختی کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے آ کر نفیسہ خاتون سے ان کی شکایت کی۔ انہوں نے حاکم کے نام اعتراض آمیز خط لکھا اور کسی اور کو دینے کی بجائے خود حاکم کے راستے میں کہ جہاں سے اسے گزرنا تھا کھڑی ہو گئیں تاکہ حاکم کو خط دے سکیں۔ جب حاکم نے انہیں دیکھا تو اپنے گھوڑے سے نیچے آیا اور احترام بجا لایا، خط کو ان سے لیا۔ جب حاکم نے خط کو پڑھا تو اس بانو کے احترام میں اس نے لوگوں پر سختی کرنا بند کر دی اور اس طرح مصر کے لوگ سکون سے زندگی کرنے لگے۔ 7 سال مصر میں رہنے کے بعد وہ بیمار ہو گئیں۔ دن کو انہوں نے روزہ رکھا اور قراءت قرآن میں مصروف تھیں، اور جس وقت سورہ انعام کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کر رہی تھیں اس وقت اس دنیا سے چلی گئیں۔ جب وہ بیمار ہوئیں تو ان کے شوہر مدینہ میں تھے، انہیں خط کے ذریعے سے اطلاع دی گئی۔ جب وہ مصر پہنچے تو نفیسہ خاتون رحلت کر چکی تھیں اور لوگ ان کے کفن و دفن میں مصروف تھے۔ اسحاق نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کے پیکر کو مدینہ واپس لے کر جائیں، لیکن مصر کے لوگ چاہتے تھے کہ وہ مصر میں دفن ہوں۔ اس وجہ سے وہ مصر کے حاکم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسحاق سے بات کریں اور نفیسہ خاتون کے پیکر کو مدینہ نہ لے کر جائیں۔ حاکم مصر کی بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسحاق ہر صورت میں اپنی بیوی کو مدینہ لے کر جانا چاہتے تھے۔ مصر کے لوگوں نے بہت زیادہ مال و دولت اسحاق کو دی اور ان سے کہا کہ وہ نفیسہ خاتون کو مصر میں دفن کر دیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ لیکن وہ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ جو انہیں فرمان دیتے ہیں کہ مال کو قبول نہیں کرو، لیکن اپنی بیوی کو یہیں پر خاک کے سپرد کرو۔ لہٰذا اسحاق اپنے فیصلے سے ہٹ گئے اور نفیسہ خاتون کو مصر میں دفن کیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ کی نسل میں سے یہ خاتون جن دنوں میں مصر میں رہ رہی تھیں تو مصر کے لوگوں نے ان سے بہت زیادہ کرامات دیکھیں، جیسے ان کی دعا سے نیل میں پانی بھر جانا کہ جو خشک ہو چکی تھی، ان کے مکنے کا پانی میں ڈالنا اور بیماروں کو شفا حاصل ہونا، خاص طور پر یہودی لڑکی کا۔ عربوں میں حضرت نفیسہ خاتون سلام اللہ علیہا سیدہ اور خانم نفیسہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا مزار قاہرہ میں مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر مصری شیعوں کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ مصر کے لوگ جب کسی مشکل اور مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ سیدہ نفیسہ خاتون سے متوسل ہوتے ہیں اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ابو نصر بخاری کے بقول اس بانو کا مقام اس قدر بالا ہے کہ مصر کے لوگ اپنے معاملات میں خود کو ثابت کرنے کے لیے ان کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ کتاب سفینۃ البحار میں بیان ہوا ہے کہ جو کوئی حاجت رکھتا ہو تو 1000 مرتبہ سیدہ نفیسہ خاتون کی روح کو صلوات ہدیہ کرے، وہ خدا کی بارگاہ میں ان کی سفارش کریں گی، انشاءاللہ اس کی حاجت کو خداوند عالم عطا کرے گا۔ مقریزی نیز اس بارے میں لکھتے ہیں کہ سیدہ نفیسہ کی قبر
مصر میں بہت زیادہ مشہور ہے اور دعا کے قبول ہونے میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ جب بھی مصریوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس مکان کی جانب آتے ہیں اور خود کی مصیبت کو بیان کرتے ہیں اور دعا، ذکر اور استغاثہ کے ذریعے اپنی حاجت کا جواب لیتے ہیں۔